السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کو خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سورسز آف آئیڈینٹیفیکیشن آف ڈرگس کے تعلق سے، جو کہ پریویس ویڈیو کا کنٹینیویشن ہے۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم بات کر رہے تھے قیاس اور تجربے کے تعلق سے۔ قیاس کی تعریف کیا ہے اور تجربے کا مرحلہ کب آتا ہے؟ سب سے پہلے قیاس کا مرحلہ ہوتا ہے۔ قیاس میں نامعلوم دوا کو دیکھ کر یا اس کی بو سونگھ کر یا اس کا مزہ چکھ کر یا اس کے وزن کو دیکھ کر، جو کہ کسی بھی دواؤں کے طبعی خصوصیات ہوتے ہیں، رنگ، بو، مزہ، وزن اور قوام، ان کے ذریعے سے نامعلوم دوا کو، اس کے قیاس کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قیاس میں کیا کرتے ہیں، جو کہ سب سے پہلا مرحلہ ہے، وہ ہے نامعلوم دوا کو رنگ کے ذریعے۔ سب سے پہلے آتا ہے نمبر رنگ کا۔ تو رنگ کو دیکھ کر ہم نامعلوم دوا کے خواص کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہاں پر اب اس میں اسی کے تعلق سے تھوڑا سا ڈیٹیلز میں ہم بات کریں گے۔ آپ کے سامنے یہ جو سلائیڈ میں نے یہ جو میٹر ہے رکھا ہے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں دواؤں کے رنگ، یعنی کلر آف ڈرگس جس کو کہتے ہیں۔ ڈرگس آر آف مینی کلرس: بلیک، وائٹ، ریڈ، گرین، یلو، بلو ایکسیٹرا۔ یعنی سیاہ رنگ کے، سفید رنگ کے، سرخ رنگ کے، اور جو ہے اس کے علاوہ سبز رنگ کے اور زرد رنگ کے، نیلگونی رنگ کے دواؤں بھی ہمارے پاس پائے جاتے ہیں۔ اگر آپ ادویہ مفردہ پڑھے ہیں اور دواؤں کو دیکھے بھی ہیں تو آپ لوگوں کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ رنگ کے دوائیں آپ دیکھ چکے ہوں گے۔ تو آئیے اس کے بعد doing قیاس on all the colors will make the قیاس ضعیف weaker. To remain on the safer side, اطباء have only done قیاس on two colors. Example, black and white. They have also added the consistency of the drug with its color to make this قیاس a little strong. دیکھیں، اس پوائنٹ کو میں نے سمجھانے کے لیے یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے ایک سلائیڈ اور جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں، جو کہ پہلے کلاس کی ویڈیو پر بھی میں آپ لوگوں کو یہ سلائیڈ بتایا تھا۔ اس میں جو ہے 3 امیجز، آپ 3 تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں یہاں پر اوپر والی جو تصویر ہے، ایک طرف کافور دیکھ رہے ہیں، یہ یہاں پر یہ والی کافور جو کہ یہ والا کافور ہے، یہ، اور ادھر بھی جو ہے یہ بھی کافور ہے، یہ دونوں بھی کافور ہے، اور نیچے جو ہے سندل سفید ہے۔ یہاں پر یہ سندل سفید۔ اب ہم سب کو جو ہے اگر الگ الگ، یہاں پر سب کے رنگ ایک تو نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر یہ جو یہ کافور ہے، اس کا یہ کافور جو ہے ہم کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ درخت سے حاصل کرتے ہیں۔ درخت، کافور کے درختوں کے اندر شاخوں میں ان کے جو ہے کھوکھلی شاخیں ہوتے ہیں، اس کے اندر کچھ فنگس، کچھ مادہ جمع ہوتا ہے، اسی کو جو ہے کافور کے طور پر، اسی سے کافور حاصل کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو سفید رنگ کا کافور آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی کافور ہی ہے، مگر یہ کافور جو ہے صنعتوں میں اس کو تیار کیا جاتا ہے، اور نیچے والا جو ہے سندل سفید ہے۔ اب ہم سب کو ملا کے ایک ہی رنگ سفید کا نام دے دیں گے تو آپ بولیں گے سر یہ تو ہے ہی نہیں سفید، اب یہاں پہ اس کو ہم سفید کیسا کہیں گے؟ یہ بولیں گے یہ تو سفید بھی نہیں ہے، سفید تو یہ ایک ہی دکھائی دے رہا ہے۔ اگر ہم اس کو الگ الگ رنگ دیں گے
तो हमको क्या दिक्कत होती है, थोड़ा सा इनके अफ़ाल और ख़वास को समझने में दिक्कत होती है। जो कि अफ़ाल, जबकि हमको इससे पहले की मिसाल में बताया गया था कि जैसा कि काफूर और संदल सफ़ेद है, दो रंगों में एक जैसे है, और इसीलिए इनके अफ़ाल और ख़वास भी एक जैसा है। ठीक है जी। तो अगर तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत ज़रूर हो सकती है कि अगर हम इसको सफ़ेदी कुछ ज़्यादा होने की वजह से हम इसके मिजाज में रद्द-बदल करेंगे, और इसकी सफ़ेदी जो कम होने की वजह से इसको हम अलग मिजाज का समझेंगे, और ये भी जो है सफ़ेद में थोड़ा जो है सब का ठीक पूरी तरह से सफ़ेद नहीं है। तो इस तरह से हम क्या हो जाएगा कि कश्मकश में हम मुब्तला हो जाएंगे, इनको लेकर ना हम सही मिजाज को मुकर्रर करने मुतय्यन कर पाएंगे, ना हम जब सही मिजाज इनका हम मुतय्यन नहीं कर पाते हैं तो फिर जो है हम सही उनके अफ़ाल व ख़वास को भी हम पहचान नहीं पाएंगे। तो एक तो सबसे पहले रंग से क़ियास करना ज़ईफ़ ख़वास में शुमार होता है, ज़ईफ़ क़ियास में शुमार होता है। फिर उसके अलावा अब फिर हम इस तरह से अलग अलग रंगों को, हर एक रंग को लेकर हम अलग अलग मिजाज देकर अलग अलग अफ़ाल व ख़वास को हम समझने की कोशिश करेंगे तो और भी मज़ीद दिक्कत हो सकती है। इसके लिए अतिबा ने क्या किया है कि यहाँ पर उसको आसान करने के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो अतिबा ने दो कलर्स में इसको डिवाइड कर दिया है। टू रिमाइन ऑन द सेफर साइड, अतिबा हैव ओनली डन क़ियास ऑन टू कलर्स। ठीक है जी। तो उसको आसानी से समझने के लिए और पढ़ने में आसान होने के लिए तो अतिबा ने इसको दो कलर में तकसीम किया है, एक वाला ब्लैक और दूसरा वाला वाइट। Right, and they have also added the consistency of the drug with its color to make this qiyas a little strong. Right, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रंग के साथ साथ उसकी कंसिस्टेंसी को भी उसके अंदर शुमार किया है। मतलब कंसिस्टेंसी कहते हैं ख़िवाम को, ख़िवाम का मतलब हुआ कि ये सयाल है या जामिद है या ठोस है, नीम जामिद है, नीम सयाल है, क्या है इसको, तो इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी। राइट, तो कंसिस्टेंसी को भी इसके अंदर शुमार किया का मतलब क्या है, रंग को देखो, सफ़ेद रंग है, उसके साथ साथ उसके ख़िवाम को देखो जी। ठीक है, रंग को देख रहे हैं, उसके साथ साथ उसके ख़िवाम को भी देखेंगे, तो देखने के बाद हम अंदाज़ा लगाइए कि क़ियास कायम क़ियास कायम करने में आसानी हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर वाइट ड्रग्स लाइक संदल सफ़ेद एंड काफूर आर मुफर्रे दाफ़े ताफुन एंड मुसक्किन। बेस्ड ऑन दिस फैक्ट इट कैन बी सेड दैट द ड्रग्स दैट आर वाइट इन कलर मे आल्सो यहाँ पर may also possess similar properties. वाइट ड्रग्स लाइक संदल सफ़ेद और काफूर, इनके जो खसूसियात हैं, इनके जो अफ़ाल ख़वास है, ये मुफर्रे और जो है दाफ़े ताफुन है, एंटीसेप्टिक है और मुसक्किन है। बेस्ड ऑन दिस फैक्ट, और अब इसकी बुनियाद पर इट कैन बी सेड दैट, हम ये कह सकते हैं कि द ड्रग्स दैट आर वाइट, वो ड्रग जो नामालूम ड्रग हमारे सामने सफ़ेद रंग का है, वाइट इन कलर, में आल्सो पोसेस सिमिलर प्रॉपर्टीज़। हम ये क़ियास कर सकते हैं कि ये भी जो है उन्हीं जैसा कि ऊपर बताए गए हैं उन्हीं के अफ़ाल व ख़वास रख सकता है। ठीक है, उसके नीचे की बात जो बताई जा रही है वो क्या है, देखिए यहाँ पर द फॉलोइंग पॉइंट्स हैव बीन नोटेड फ्रॉम एक्सपीरियंस। क्या मतलब है, और नीचे जो बातें बताई जा रही हैं तजुर्बे में इन बातों का मुशाहिदा हुआ है। वो कौन कौन सी बातें हैं? वाइट लिक्विड ड्रग्स, क्या सफ़ेद रंग की जामिद दवा। देखिए यहाँ पे लिक्विड ड्रग आया है, तो यहाँ पे जामिद के बजाय सयाल दवा होना चाहिए था। थोड़ा यहाँ पे क्या है, टाइप राइटिंग मिस्टेक हुई है।
تو اس قسم کی دوائیں وائٹ بھی ہے. یہاں پہ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہاں پہ رنگ اور کنسسٹنٹی دونوں کو بتایا جا رہا ہے. وائٹ اینڈ لکوڈ، رنگ اور خوام کی سفید رنگ کی لکوڈ سیال دوائیں کیا مزاج رکھتے ہیں؟ ہیو سرد مزاج. ٹھیک ہے جی. اب اسی طرح سے یہاں پہ نیچے بتایا گیا ہے وائٹ سالڈ ڈرگس ہیو گرم مزاج، اور اس کے نیچے بلیک لکوڈ ڈرگس ہیو گرم مزاج. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد بلیک ڈرائی ڈرگس ہیو سرد مزاج. تو یہ بات مشاہدے کے دوران یہ باتیں پتہ چلی گئیں، یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جو دوائیں سفید میں لکوڈ ہو، سفید رنگ کی دوائیں جو لکوڈ ہوتے ہیں وہ مزاج میں سرد ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے جو سفید سالڈ دوائیں ہوتے ہیں وہ گرم مزاج کے ہوتے ہیں. اگر رنگ میں سیاہ ہیں اور لکوڈ ہے تو وہ دوائیں گرم مزاج کے ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے سیاہ میں اگر ڈرائی یا سالڈ ہے، خشک ہے، یا تو خشک دوائیں جو ہوتے ہیں وہ سرد مزاج کے ہوتے ہیں. تو آپ سوچتے ہوں گے کہ یہاں پر تو مزاج کی بات ہو رہی ہے، لکوڈ اور رنگ اور کنسسٹنسی سے مزاج کو پہچانا جا رہا ہے، مزاج تجربے میں مزاج کو پہچانا گیا ہے. یہاں پر افعال و خواص کی بات نہیں ہو رہی ہے. دیکھیے اب یہاں پر مزاج ہی سے جو ہے افعال و خواص کا معلوم ہوتے ہیں. جتنے بھی ایکشنز ہوتے ہیں، جو بھی فنکشنز ہوتے ہیں دواؤں کے بدن انسان پر، وہ مزاج ہی کی بنیاد پر ہوتے ہیں. مزاج ہی کی بنیاد سے مزاج کے ہی اوپر جو ہے ڈپینڈ ہے. جیسا کہ سرد مزاج کی دوائیں ہوتے ہیں تو وہ دوائیں بدن کے استحالات کو سست کر دیتے ہیں. جب بدن کے استحالات سست ہو جاتے ہیں تو پھر اعضاء کے فنکشنز میں سستی آ جاتی ہے. اعضاء کے فنکشنز میں سست ہوتی ہیں تو پھر دوران خون وغیرہ ساری چیزیں، اور یہاں تک کہ درد کا احساس بھی کم ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے دوائیں اور سرد دوائیں اکثر و بیشتر قابض ہوتے ہیں. تو اسی طرح دواؤں کے مزاج سے ہی ان کا جو ہے افعال و خواص بدن پر صادر ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح سے گرم مزاج ہے تو گرم مزاج کی دوائیں جو جس درجے کے ہو اس درجہ بدن کے اندر استحالات کو بڑھا دیتے ہیں، اور اسی طرح استحالات جب بڑھ جاتے ہیں تو اعضاء کا فنکشنز بھی تیز ہو جاتے ہیں، دوران خون بھی بڑھنے لگتا ہے، اور باقی دوسرے جو سست ہو گئے ہوں گے، جو فنکشن سست ہو جاتے ہیں وہ فنکشنز بھی تیز ہونے لگ جاتے ہیں. یہاں تک کہ تو یہ سارے فنکشنز گرم مزاج دواؤں سے ہوتے ہیں. تو اب پتہ چل گیا کہ مزاج سے جو ہے کون کون سے فنکشنز صادر ہوتے ہیں، کون کون سے افعال جو ہے بدن پہ ظاہر ہونے لگتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر ایک بات نیچے بات جو بتائی جا رہی ہے، اف وائٹ ریڈ اینڈ بلیک کلرڈ نباتی اینڈ حیوانی ڈرگس ہیو سرد مزاج دین وائٹ کلرڈ ones will be extremely cold, right. اس کا مطلب کیا ہوا؟ if white red and black colored نباتی and حیوانی drugs have سرد مزاج then white colored ones will be extremely cold, red colored ones will be moderately cold, and the black colored ones are the least cold. دیکھیے یہ بات بھی مشاہدے میں آئی ہے تجربے کے دوران کہ 3 کلر یہاں پر 3 رنگوں کے نام آئے ہیں، ایک سفید، لال اور سیاہ رنگ، سفید، سرخ اور سیاہ رنگ کے نام آئے ہیں. اب یہ چاہے یہ کلر کی دوائیں نباتی دواؤں میں سے ہو یا حیوانی دوا میں سے ہو، تو اگر ان کا مزاج سرد رنگ ہو، میری بات سمجھیں، تھوڑا غور کیجیے آپ بات میں کہ رنگ 3 رنگ ہیں، وائٹ والی بھی سرد مزاج رکھتی ہے، سرد مزاج کی دوا ہے، اور ریڈ والی بھی سرد مزاج کی دوا ہے، اور بلیک والی بھی سرد مزاج کی دوا ہے.
تو تینوں میں بھی سرد مزاج ہے. دین وائٹ کلر ونس ول بی ایکسٹریملی ریڈ. اب جو سفید رنگ کی سرد مزاج والی جو دوا ہے وہ بہت زیادہ سرد مزاج، یا مان لیجیے اس کو تیسرے درجے میں یا چوتھے درجے میں اس کا مزاج سرد ہوگا. بالکل اسی طرح سے اب آگے ریڈ کلرڈ ونس ول بی ماڈریٹلی کولڈ. اگر سرخ رنگ کی کوئی دوا سرد مزاج رکھتی ہے تو وہ جو ہے سفید دوا کے مقابلے میں اس کا مزاج جو ہے کم ضرور ہوگا. اور اس کے بعد یہاں پر ایک اور بات ہے، بلیک کلرڈ ونس آر دا لیسٹ کولڈ. ٹھیک ہے، یہ بھی اگر کوئی بلیک کلر کی دوا آپ کو سرد مزاج کی مل جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ دوا جو ہے کل وائٹ کے اور ریڈ کے مقابلے میں بہت ہی کم درجہ سرد ہوگی. If white, red and black colored nabati and hayawani drugs have garam mizaj, then white colored ones will be least hot, red colored ones will be moderately hot, and the black colored ones the hottest. اس کا مطلب بالکل وہی جو کہ پہلے بات آئی اس کا اپوزٹ ہے. اور اگر آپ لوگوں کو ایک وائٹ کلر ہے، کلر میں وائٹ ہے اور مزاج میں گرم ہے، اور اسی طرح سے سرخ اور گرم اور اسی طرح سے بلیک اور گرم مزاج کی دوائیں آپ کو مل گئے، تو اس میں کیا ہوا ہے، تجربے کے دوران یہ باتیں سامنے آئی ہیں کہ جو وائٹ والی تھی وہ والی کم گرم تھی، اور ریڈ والی جو تھی وہ والی جو ہے وائٹ کے مقابلے میں تھوڑا سا زیادہ گرم تھی، اور بلیک والی جو تھی وہ سب سے زیادہ گرم مزاج کی پائی گئی. تو اس طرح سے یہ اس کا علم جب تک نہیں ہوگا، اس کو ہم صحیح طریقے سے سمجھیں گے نہیں تو ہم قیاس بھی نہیں کر سکتے ہیں. قیاس کی بنیاد کس پر ہے؟ پہلے سے جو علم ہم کو رہتا ہے اسی کی بنیاد پر ہم سامنے پائے جانے والے نامعلوم دوا پر ہم قیاس قائم کرنے کے لائق ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، چلیے اس کے بعد تو یہاں پر یہ ایک سلائڈ آپ دیکھ چکے ہیں. نیکسٹ انشاءاللہ دوسری کلاس میں ہم ملاقات کرتے ہیں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.